ویلکم بیک ناظرین، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بلوچ صاحب، سر مجھے بتائیے گا کہ جو یورپی ممالک ہیں وہ جس طرح سے تنقید کر رہے ہیں اس وقت امریکہ پہ، اور ان کے جو مشیر ہے وہ ان کو جنگ سے باہر نکلنے کا، فتح کا اعلان کرنے کا کہہ کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو وائنڈ اپ کریں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی ریجیڈیٹی ٹرمپ کے اندر ہے وہ اس بات پہ آ جائیں گے؟ دیکھیں سما، امریکہ ظاہری بات ہے اب جس سچویشن میں ہے اور جو صورتحال چل رہی ہے، امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ممالک ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائے اور ایک اتحاد جو ہے وہ قائم کر کے نیٹو طرز کا، کہ جس طرح انہوں نے افغانستان میں نیٹو فورسز اتاری تھیں، اسی طرح جو ہے وہ یورپ اور یہ فرانس اور باقی جو کنٹریز ہیں وہ ان کے ساتھ ملیں اور ایک اتحاد بنا کے جو ہے وہ آگے چلا جائے. لیکن ظاہری بات ہے یورپ کو اپنا مفاد عزیز ہے، اور یورپ جو ہے، اب اٹلی دیکھ لیں، باقی جو ملک جو ہے وہ دیکھ لیں، تو کوئی ملک جیسے عامر صاحب نے کہا نا کہ ہر ایک ملک نے اپنا ڈیفینس دیکھنا ہے اور اپنے مفادات دیکھنے ہیں کہ وہ کہاں پہ کمفرٹیبل ہے، اس کی اکانومی، اس کا ملک، اس کی پبلک جو ہے وہ کیسے اس نے اس کو سیو کرنا ہے اور کس طرح اس ساری صورتحال سے بچانا ہے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ جو امریکہ چاہ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا اتحاد جو ہے وہ بن جائے اور اس اتحاد کے تھرو جو ہے وہ ایران کو آگے اٹیک کیا جائے، اس کو آگے جو ہے وہ اس وار کو لے کے جایا جائے. یہ جنگ جو ہے امریکہ اور اسرائیل کی ہے، اور اس میں ایران، ظاہری بات ہے ایران نے اپنا ڈیفینس کرنا ہے خطے میں. دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے کہ امریکہ اس خطے میں آیا ہے، اس خطے میں جو ہے وہ اس نے آ کے اٹیک کیا ہے، اور اب اس خطے کی جو پالیٹکس ہے، اب اس خطے کی جو سلامتی ہے، اور اس خطے میں جو موجود ملک ہیں انہوں نے اپنا سٹیک دیکھنا ہے کہ وہ کہاں پہ کمفرٹیبل ہیں، ان کے مفادات کس طرح جو ہے وہ انہوں نے دیکھنے ہیں، اپنی عوام کو کیسے دیکھنا ہے، اپنے ملک کو کیسے بچانا ہے ساری صورتحال سے. تو اس خطے میں پاکستان ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب جو ہے وہ ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے. اسی طرح چائنا یہاں بیٹھا ہوا ہے، روس یہاں بیٹھا ہوا ہے، باقی ملک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو صورتحال اتنی آسان نہیں ہے امریکہ کے لیے بھی کہ وہ اپنے مطلوبہ اہداف جو ہے، جو وہ کہتا ہے کہ میں حاصل کر لوں گا، بڑا مشکل ہے، بڑی ٹینس صورتحال ہے. اور یہ اب جو ہے نا، یہ ایک جو ہے وہ ایسی صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ اس میں ہر ملک نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ وہ کس طرح. اب دیکھیں، بات ہو رہی تھی پاکستان اور سعودی عرب کی ایگریمنٹ کی، تو ہر ملک نے، پاکستان نے اپنا مفاد دیکھنا ہے، پاکستان نے اپنی ٹائز دیکھنی ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے اور کیسے کرنا ہے. دیکھیں اگر سعودی عرب کے ساتھ ہماری جو ٹائز ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ایگریمنٹ نہ بھی ہو، تو اگر سعودی عرب پہ خدا نخواستہ اٹیک ہوتا ہے، مزید اٹیک ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پاکستان جو ہے اس کا جھکاؤ، پاکستان کی ہمدردی، پاکستان کی جو طاقت ہے وہ سعودی عرب کے لیے ہوگی. اس میں تو وہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن جو صورتحال بننے جا رہی ہے وہ یہ کہ جیسے اب جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ روس جو ہے وہ ہیلپ کر رہا ہے ایران کی. اسی طرح چائنا جو ہے وہ اس ملک میں بیٹھا ہوا ہے، ان کے جو ایک سٹیکس ہیں. تو اس جنگ کو جتنی یہ جنگ پھیلے گی اتنا ہی نقصان جو ہے وہ ہوگا امریکہ کو بھی، اسرائیل کو بھی، اور جو باقی ملک جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب ظاہری بات ہے انہوں نے اپنا حدمت جو ہے وہ اگر بند کیا ہے تو اس سے پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو مرضی کہیں کہ تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی، اتنی نیچے آ جائیں گی کسی کو جو ہے وہ اندازہ نہیں ہوگا. تو صورتحال جو ہے وہ اس کو پوری دنیا فیس کر رہی ہے. یہ جنگ جو ہے وہ اگر ہم اسے تیسری عالمی جنگ نہیں کہتے تو اس جنگ کے اثرات جو ہے وہ پوری دنیا پہ پڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے. کیونکہ اگر آپ کی جو سپلائی لائن ہے وہ بند ہو جائے گی اور آپ کو الٹرنیٹ روٹ جو ہے وہ لینے پڑیں گے، تو معاملات کافی مشکل ہو جائیں گے. اسامہ بالکل صحیح ہے. اب جی جی جی. جی
अब एडमिन साहब। मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। जी वाइंड अप कीजिए। देखें, अब इस सूरत हाल में जो बाकी जो खित्ते के मुल्क हैं, स्पेशली पाकिस्तान, ये बिल्कुल चाहता है कि ये जंग जो है वो इस जंग का खात्मा हो, खित्ते में अमन हो, और अमन के साथ जो है आगे बढ़ा जाए। अब जो है वो देखें, इस सूरत हाल में रूस को फायदा हो रहा है ना। रूस का तेल भी जो है वो ज्यादा बिकना शुरू हो गया है। और जो ईरान की अपनी सप्लाई लाइन है जो तेल की, वो भी बढ़ चुकी है। तो जितनी जंग ये फैलेगी समा, उतना ही नुकसान होगा। जितनी जल्दी ये जंग वाइंड अप होगी, खत्म होगी, किसी न किसी नुक्ते पे आके रुकेगी, उतना ही दुनिया को इसका इसका जो है वो फायदा होगा कि जितना मुल्क में, इस खित्ते में, स्पेशली मशरक़ वस्ता जो है वो इंतहाई अहम खिता है। और अगर यहाँ पे जंग होगी तो इसका आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। अगर यहाँ पे अमन कायम होगा तो दुनिया को इसका फायदा होगा। तो इसलिए दुनिया भी चाहती है, यूरोप क्यों नहीं इस जंग में कूद रहा। यूरोप के कई मुल्क जो है वो अमेरिका को न कह रहे हैं कि हम इस जंग में नहीं आएंगे। तो ये वजह यही है कि जितनी जल्दी हो सके इस जंग को खत्म किया जाए, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे अमन कायम किया जाए और सूरत हाल को बेहतर किया जाए, और तभी ये सूरत हाल आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही। एडमिरल साहब, थोड़ा सा पाकिस्तान पे आते हैं, और इस पे जो इस जंग की वजह से इकॉनमी को लेके जो इम्पैक्ट आया पाकिस्तान पे, आप समझते हैं कि पाकिस्तान प्रिपेयर है? दूसरा दूसरा जो अगर हम अपने सूरत हाल को देख लें तो अफगानिस्तान से कल आए 2 ड्रोन जो है वो मार गिराए पाकिस्तान ने। तो जो हमारे मामला चल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, उसकी फतह जो है वो उसके उसके इंडिकेटर्स क्या होंगे? देखिए, पहली चीज जो हमारे ऊपर माशी असरात हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान नेवी ने एक इनिशिएटिव लिया है मुहाफिजुल बहर का, जिसके तहत जो शिप्स आपके लिए सामान लेकर आते हैं उनको आपने एस्कॉर्ट करके लेकर आना है, बाहिफाजत लेकर आना है। देखिए, जब किसी कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाता है तो उसमें शिपिंग कंपनीज जो हैं वो मुश्किल से जाती हैं, बिकॉज खतरा होता है डैमेज का, और वॉर सरचार्ज लग जाता है, इंश्योरेंस बहुत ऊपर चली जाती है। तो सी पे ट्रेड इसलिए की जाती है कि सी पे ट्रेड इकोनॉमिकल होती है, लेकिन अगर वो इकोनॉमिकल ना रहे तो फिर सी पे ट्रेड करने का कोई फायदा तो नहीं है। तो उसको इकोनॉमिकल रखने के लिए और उसकी तरसील रसद और तरसील को बरकरार रखने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें नेवी के शिप जो हैं वो हमारे मर्चेंट शिप जो है जो सामान लेकर आएंगे उनको बेसिकली एस्कॉर्ट कर कर लाएंगे। इसलिए कि मैंने जैसे पहले कहा कि 90% से ज़्यादा हमारी तिजारत सी से है और 80% से ज़्यादा हमारी एनर्जी रिसोर्स सी से आती। तो अगर खुदा ना खास्ता इसमें तातुल आ जाए तो फिर मुल्क में बहुत कशीदा सूरत हाल हो जाएगी, जैसे अभी हुई भी है कि एकदम प्राइस ऑयल की बढ़ गई है। तो अगर आपके पास ये चीज़ें आती रहें, बेशक कम मिकदार में आती रहें, आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बिल्कुल बंद हो जाए तो फिर काफ़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। तो इस चीज़ के पेश नज़र ये ऑपरेशन शुरू किया गया। अफगानिस्तान के साथ जो मामलात हैं, देखिए, हमारी जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी है उसके 2 फ्रंट्स हैं, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल। इंटरनल पे तो हम लड़ रहे हैं इनके साथ और इनको मतलब डिफीट भी दे रहे हैं। एक्सटर्नल में पहले आपने डिप्लोमेटिक मैनूवर किया, आपने पहले बायलैटरल बातचीत की अफगानिस्तान के साथ, उससे बात नहीं बनी। फिर आपने दोस्तों को शामिल किया, कतर को, तुर्की को, सऊदी अरब को, उससे बात नहीं बनी। फिर अब पाकिस्तान ने खुद कैंपेन शुरू की, अफगानिस्तान में जो टीटीपी के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया, ताकि जो वहाँ से टेररिज्म हमारे यहाँ ओरिजिनेट होता है उसको रोका जाए। और ये काम पाकिस्तान सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, पाकिस्तान ये काम अफगानिस्तान रेजीम के लिए भी कर रहा है, ये काम पाकिस्तान बाकी खित्ते के लिए भी कर रहा है। और इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने 23 फरवरी को एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उसने ये कहा कि 23,000 एक्टिव टेररिस्ट अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद 5 से 7,000 टीटीपी के लोगों की है जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसके अलावा चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अभी 2-3 दिन पहले एक बयान दिया है और उसमें अफगानिस्तान में उन्होंने टेररिज्म की निशानदेही की है। तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो तो दुनिया तस्लीम कर रही है।
اور دنیا کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر افغانستان کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو یہ ایک دفعہ پھر ٹیررزم کا ہاٹ بیڈ بن جائے گا، اور پھر یہاں سے ٹیررزم نکل کے دوسرے ملکوں میں اور ریجنز میں جائے گا. تو اسی لیے پاکستان صرف اپنا کام نہیں کر رہا، یہ باقی سارے ملکوں کا بھی کام کر رہا ہے کہ اگر وہاں پہ وہ ٹیررسٹ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اب جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس کا ریئیکشن بھی آتا ہے. اور آج کل کی جو وارفیئر ہے اس میں یہ جو نان کانٹیکٹ ایلیمنٹس ہیں لائک ڈرونز ہیں، یہ بڑے کامن ہیں. آپ نے دیکھا کہ آذربائیجان آرمینیا کی جنگ میں بھی یوز ہوئے، رشیا یوکرین میں بھی ہوئے، انڈیا پاکستان میں بھی پچھلے سال ہوئے، ایران اسرائیل میں بھی یوز ہو رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں. تو یہ ریئیکشن ہے اس چیز کا جو پاکستان کر رہا ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان کی کیپبلٹی اتنی ہے کہ وہ ان چیزوں سے ہمیں کوئی اثر نہیں پڑنے والا، نہ کوئی نقصان ہونے والا ہے. آپ دیکھیں کل بھی ڈرونز آئے لیکن پاکستان نے بر وقت کارروائی کی اور ان کو گرا دیا. تو آئندہ بھی اگر کوئی ایسا احتمال ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو کوئی اس سے خاص فرق پڑے گا یا اس کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کیمپین ہے اس پہ کوئی فرق پڑے گا. بالکل پاکستان اپنا کام پورا کرے گا کیونکہ یہ کام ایک صرف اپنے لیے ہم نہیں کر رہے بلکہ ایک لارجر انٹرسٹ میں کر رہے ہیں دنیا کے لیے، اور دنیا کی سپورٹ اس میں شامل ہے. آپ نے ٹرمپ صاحب کا بھی بیان سنا ہوگا اور آپ نے باقی لوگوں کے بھی بیان ہیں جو کہ پاکستان کے حق میں ہیں، اور افغانستان کے حق میں کسی کا بیان نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان صحیح راستے پہ چل رہا ہے اور اس طرح ہمیں چلتے رہنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. خاکوانی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر کہ یہ جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، یہ بھی جو ہے وہ اس پہ بھی ٹائم لگے گا، یہ بھی معاملہ جو ہے وہ آگے تک جائے گا؟ لیکن لگ تو ایسے رہا ہے کہ یہ کام اتنا آسانی سے ہونے والا ہے نہیں. آپ دیکھیں نا جتنے سارے نیگوسیشن مذاکرات کے مختلف دور رہے ہیں، بلکہ ابھی بیچ میں ایک اور بھی غیر رسمی سا کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے کوشش کی جو سابق کالا دم تنظیموں کے یا جہادی تنظیموں کے لوگ تھے، وہ بھی ناکام ہوئے ہیں. اور پاکستان نے اب یہ پالیسی تو یہی بنائی ہے، بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ یہاں پہ جو حملے ہوں گے ان کے جواب وہاں جا کے دیا جائے گا. اور ان کے علاوہ کہ افغان ٹی ٹی پی کے علاوہ بھی افغان طالبان کے جو ان کے اسلحے کے اور ایمونیشن کے اور آئل سٹوریج اور یہ وہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور مقصد یہی ہے کہ ان کو بھی تکلیف پہنچے اور ان کو اندازہ ہو کہ یہ اگر پراکسی وار پاکستان میں کھیلیں گے تو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی، اور قیمت اتنی ہائی ہو کہ وہ مجبور ہو جائیں. لیکن مسئلہ صرف یہی ہے کہ افغان طالبان کے پاس کیا اتنی سمجھ اور اتنی اہلیت ہے کہ اس چیز کو سمجھ سکے. وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ بیوقوف کن ذہن، اور مطلب میں اس طرح کے لفظ مزید میں اب کیا کہوں گے، ایک ٹی وی شو ہے کہ لوگوں کا گروہ بیٹھا ہے وہاں پہ جن میں کوئی عقل نہیں، کوئی سمجھ نہیں. اور جس ملا یعقوب نے جس طرح کہا کہ جی کابل پہ ہوگا تو اسلام آباد پہ ہوگا، اور کل جو انہوں نے ڈرون کیے اسی کا ہی ایک نظر آ رہا ہے. اب ان کو یہ اندازہ نہیں ہے یا یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جب جو جوابی دوسرا حملہ جو کابل پہ ہوگا وہ کتنا شدید ہوگا، اس میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے. چونکہ میری یعنی معلومات کے مطابق پاکستان کے پاس یعنی پاکستان پچھلے کئی دنوں میں ان کے پاس پوری لوکیشن ہی موجود، سب چیزیں موجود تھی جس میں ٹاپ لیڈرشپ کو افغان طالبان کی نشانہ بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں بنایا. پاکستان گریز کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ صرف وہ دہشت گردوں سے متعلق پراکسی جو ہے ان کے سے متعلق ہی چیزوں کو نشانہ بنایا جیسا. لیکن وہ جب اگر اس طرح کا ایک سیریس اٹیمپٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کی ملٹری اس پہ اور پنڈی پہ، اور اس طرح اگر حملے اسلام آباد پہ اور جگہوں پہ اگر حملے کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھانا چاہ رہے تھے، پھر تو وہ اپنے لیے ہی بہت مشکل پیدا کریں گے. پاکستان کو آپشن ہی کوئی نہیں بچنی نا. اب دیکھیں نا اب کیا اس کا حل کیا ہے. ظاہر ہے پاکستان بالکل ہی نہیں چاہتا کہ افغانستان والی بارڈر ڈسٹرب ہو، لیکن ڈسٹرب تو پہلے سے ہی ہے نا. جب ان کی ہاں یہ ہے میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اور ہمارے لوگ ظاہر اس پہ جو ان کا کام ہے وہی کر رہے ہوں گے کہ ہمیں ٹی ٹی پی کی وجہ سے یہاں پہ اپنا لوکلی زیادہ منظم کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ جو میکنزم ہے. مثلا دیکھیں نا اب یہ باڑہ میں کچھ لوگوں کو پریزنس شو ہوئی، مردان میں اور جگہوں پہ. اب ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ آتے ہیں 8-10 بندے 15 بندے کسی گاڑی پہ، ایک گاڑی پہ کسی جگہ پہ باہر نمودار ہوتے ہیں، وہ ایک طرح کی ناکہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں یا تاثر دیتے ہیں اور وہ ویڈیو بناتے ہیں اور 10-15 منٹ 20 منٹ کے درگاہ ہو جاتے ہیں وہاں سے، اور ویڈیو لگا دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اور جو ان کے افغان، چونکہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں افغان اکاؤنٹس، فیس بک وغیرہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک نیا اکاؤنٹ بنایا، ایک صرف اس کا فرینڈ ہے اور اس کے علاوہ پروفائل لاک ہے اور وہ سارا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو وہ ان کو پھیلاتے ہیں. اور بدسنتی یہ ہے کہ پاکستان میں بھی ان کے صورت کار کافی سارے ہیں، یہ پختون نیشنل پی ڈی ایم وغیرہ کے لوگ بھی ہیں، اور کہیں نہ کہیں جا کے
انفارچونیٹلی ہمارے تحریک انصاف کے بھی جو ناراض لوگ ہیں، ناخوش ہیں، وہ بھی نادانستہ طور پہ اسے پلے کر رہے ہیں. تو وہ ایک کمپین بنا کے تاثر دیتے ہیں، دیکھیں جی ٹی ٹی پی یہاں تو سنبھالے میں جا رہی ہے اور باڑے میں آ گئی ہے، مردان میں آ گئی ہے، فلاں جگہ پہ شو ہو گئی. حالانکہ وہ صاحب پتہ لگ رہا ہوتا ہے، ویڈیو تو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بھاگے بھاگے آئے ہیں اور جلدی گاڑی میں بیٹھ کے بھاگے ہیں. لیکن بہرحال ان کا خاتمہ ہمیں کرنا ہوگا، ہمیں مضبوط کرنا ہوگا. میرا خیال ہے ڈرون کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا تھریٹ ہر جگہ دنیا میں بن گیا ہے. اینٹی ڈرون گنوں کو اور سب چیزوں کو، اور اس کو کس طرح، کیونکہ ایک چھوٹا سا ڈرون ہے، اس میں اتنا خرچہ بھی نہیں ہوتا اور وہ کہیں سے بھی چلائے جا سکتے ہیں. تو ہمیں ان سب اپنے جو میئرز ہمیں مضبوط کرنی ہوگی. لیکن افغانستان کے ساتھ معاملہ مجھے تو کوئی جلدی حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. کم از کم اگلے چند دن تک رہتے ایئر اسٹرائکس ہوں گی اور شدید ایئر اسٹرائک ہوں گی، اور اس میں خدا نخواستہ کوئی بڑا کوئی ٹارگیٹ ہٹ ہو گیا تو پھر اور زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. بالکل لیکن صحیح. آئی ڈونٹ نو کہ کیا اس میں ہو سکتا ہے. یہ بتایا کہ ممکن ہے یہ ایران والا معاملہ نہیں بڑھ جائے تو پھر دنیا کی توجہ اس طرف ہو اور شاید پریشر آئے. لیکن سر دیکھیں نا، چینی ہوں، چائنیز ہوں، رشینز ہوں، سب لوگ ان کو بات کرتے رہے ہیں، لیکن کوئی کہیں پہ کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی. افغان طالبان کو یا تو پاکستان کے پاس اگلا سٹیپ یہ اب یہ بفر زون بنانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر ہی پاکستانی بارڈر کے ساتھ چند میل کا ایک بفر زون بنایا جائے. اب یہ کتنا ممکن ہے پریکٹیکل مجھے نہیں پتا، آسان نہیں ہے ظاہر ہے سب چیزیں. لیکن پاکستان کے پاس ایک اور آپشن یہ ہے جو بڑی خوفناک آپشن ہے، ورسٹ آپشن ہوگی. لیکن پاکستان کو کرنا پڑے گا کہ ان کی جو روٹس ہیں یا ان کے جو سڑکیں ہیں، ان کے جو راستے ہیں وہ اڑائے جائیں اور ان کے لنک اپ. مطلب اس وقت یہ پاکستان کی طرف سے بند ہونے کے بعد کبھی نہیں چاہ باہر سے بھی نکالے، لیکن بہرحال ان کے پاس وہی روٹ بنتا ہے نا، یا ترکمانستان والا بنتا ہے، ازبکستان والا بنتا ہے، یا ادھر سے بنتا ہے. تو یہ بھی پاکستان کو، اگر پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بنے گا افغانستان، تو پھر وہ اگلی یعنی جائیں گے، ایک ہاتھ اسٹیپ آگے جائیں گے، 2 اسٹیپ آگے جائیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آئیڈیلی بات تو یہی ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور آپس میں بیٹھ کے ہمیں بات کرنی چاہیے، اس مسئلے کو سالو کرنا چاہیے. لیکن وہ سالو نہیں ہو پا رہا نا، وہ بالکل نہیں صحیح ہے. ہو پا رہا تو سب چیزیں ہو رہی ہیں. اب بالکل صحیح. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چیزیں اور گمبھیر ہوں گی اور سنگین ہوگی، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے. حتیٰ کہ پاکستان کو ایسا کوئی ان کو ضرب لگانے میں کامیاب ہو جائے کہ ان کو اندازہ ہو افغان طالبان کو کہ یہ بہت ہی خطرناک کام ہے. تو ابھی ان کو عقل کب آتی ہے، کتنا دیر لگتی ہے، یہ ایک سوال ہے. کیونکہ وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی ان کا بھی وہاں پہ ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی 5000 سال تاریخ گنواتے ہیں اور کیا کیا باتیں کرتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ہم نے جناب 2 سپر پاوروں کو شکست، بلکہ 3 کو شکست دے دی. اور خاص طور پہ یہ پچھلی کو تو امریکنز کو تو ڈائریکٹ ہی کریڈٹ لیتے ہیں افغان طالبان. تو وہ ان کا سارا وہ غرور اور وہ ایک تکبر اور نرگسیت پسندی اور ساری وہ بھی پاش پاش ہو جاتی ہے نا پاکستان کے معاملے میں. اور وہاں پہ اینٹائی پاکستان بہت زیادہ سوشل میڈیا، افغان سوشل میڈیا بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے وہاں پہ. کیونکہ وہ بہت سارے لوگ افغان جو ڈائسپورا ہے وہاں پہ، وہ زیادہ کرزئی اور اشرف غنی کے لوگ ہیں جو طالبان مخالف ہیں، لیکن پاکستان مخالف بھی شدید ہے. تو وہ بھی بہت سارے مسئلے، بہت ساری پیچیدگیاں چل رہی ہیں. بالکل تو صحیح. دیکھیے گمبھیر سی صورتحال ہے، اس میں بھی اتنا جلدی حل ہوتا نظر تو نہیں آ رہا. بالکل اللہ صحیح. خیر کرے کوئی ایسا. بالکل صحیح. بلوچ صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر افغانستان کے معاملے کو؟ جس طرح سے کل ڈرون مار گرائے، جس طریقے سے ان کا جو طریقہ واردات ہے، خود کش حملے، اس طرح کی جو ہے وہ کارروائیاں کرنا، اس کے اوپر پاکستان جس طریقے سے اس وقت جو ہے وہ ان کو ان کے ساتھ آپریشن میں اس وقت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں معاملہ جا رہے ہیں؟ دیکھیے اسامہ، پاکستان نے بڑا برداشت کیا، پاکستان نے ہر طرح سے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا، اور پاکستان نے جو ہے وہ کوشش کی کہ صورتحال کو جو ہے وہ نارمل رکھا جائے اور بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے. لیکن جیسے ایک جو ہے وہ چند لوگوں کا گروہ جو ہے، اگر اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے تو وہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے ایکٹ کرنا ہے، اس کے دشمن کون ہیں، اس نے جو ہے وہ کہاں پہ جانا ہے، کہاں پہ نہیں جانا. تو یہ صورتحال بڑی فٹ آتی ہے افغانستان پہ کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کا دوست کون ہے، ان کا دشمن کون ہے، انہوں نے کس کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. کیونکہ ساری چیزیں چینج ہو سکتی ہیں، لیکن نیبر، ہمسایہ جو ہے وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا. یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور افغان طالبان جو ہے اس کو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ پنگا رکھیں گے تو وہ بھی اسٹیبل نہیں ہوں گے. اسٹیبل تو خیر جب سے افغانستان جو ہے وہ کئی دہائیوں سے اسٹیبل نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ اسٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وار اکانومی ہے، بندے مارنا، اسمگلنگ کرنا، اسمگلنگ سے پیسہ جو ہے بنانا، جو ہے وہ قتل و غارت کر کے پیسہ بنانا، تو یہ ان کی ایک اکانومی کا حصہ ہے. اور
ایک طرف دین کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف منشیات کی اسمگلنگ کرتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ قتل و غارت کرتے ہیں. تو اس کی دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا چاہتے ہیں اور کیا ان کا موٹیوز ہیں. اور اس لیے دیکھیں اب ڈرون بھیج کے، معمولی نوعیت کے ڈرون بھیج کے ایک پینک کریٹ کرنے کی کوشش کرنا پنڈی، اسلام آباد میں، کوئٹہ میں یا کوہاٹ میں، تو اس سے پاکستان، نہ تو پاکستان کوئی مرعوب ہوگا اور نہ ہی پاکستانی قوم جو ہے وہ اس سے کوئی پینک میں آئے گی کہ اتنے ایسے ڈرون میں آ کے جو ایک پینک کریٹ ہو جائے. تو وہ ہم نے اس کو وہیں فضا میں ہی تباہ کر دیا اور ساری چیزیں دنیا کے سامنے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر انڈیا کی گود میں بیٹھ کے افغانستان جو ہے وہ یہ کوشش کرے کہ وہ پاکستان کو ایک ٹف ٹائم دے گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے. گریلا وار جو ہے وہ آپ خود کا حملہ آور بھیجتے ہیں تو اس کو بھی پاکستان نے روکا ہے اور پاکستان نے جو ہے وہ ان کو روک بھی رہا ہے. انہوں نے کئی بار کوشش کی در اندازی کی، وہیں پہ بارڈر پہ انہیں ختم کر دیا گیا. ان کی جو جہاں سے جن پوسٹوں سے ان پوسٹوں کو ختم کر دیا گیا، جن جو ان کی ایمونیشن ڈپو تھے ان کو تباہ کیا گیا. بگرام ایئر بیس کو جو ہے وہ جو ہے اس کو وہاں پہ ہٹ کیا گیا پاکستان کی طرف سے. تو معاملہ یہ نہیں ہے، اب دنیا بھی یہ سمجھ چکی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے. افغانستان میں جو تنظیمیں بیٹھی ہیں، دہشت گرد تنظیمیں، وہ دنیا کے لیے خطرہ ہیں. اور افغان طالبان خود جو ہے وہ اب دنیا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں کہ ان کی جو پالیسیز ہیں، جہاں بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے، مسئلہ بنتا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی لنک جو ہے وہ نکلتا ہے افغانستان سے. تو آپ جو اکیلے جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. دنیا کو اپنے نیبرز کو ساتھ رکھنا ہوتا ہے، اپنے ڈپلومیسی کو جو ہے وہ آگے چلنا ہوتا ہے. تو اب صورتحال جو ہے وہ کافی ٹینس ہونے جا رہی ہے آگے بھی جا کے، کیونکہ جب یہ جو ہے وہ جنگ بڑھے گی اور جب یہ کاروائیاں اور بڑھیں گی تو افغانستان کے لیے انہیں سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. پاکستان تو فیس کر رہا ہے کئی دہائیوں سے، ان کی بدماشی بھی فیس کر رہا ہے، ان کی دہشت گردی بھی فیس کر رہا ہے، ان کو ہر طرح سے جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے. تو افغانستان کو پاکستان جو ہے وہ پاکستان برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا جب پاکستان مزید کاروائیاں کرے گا. یہ پاکستان، جیسے عمر بھائی نے کہا کہ اگر ان کی کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ ہٹ ہوتی ہے تو پھر معاملہ کہاں پہ جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ بالکل صحیح سر. کلوزنگ پہ جانا ہے. مجھے بہت شکریہ بلوچ صاحب آپ کا، تھینک یو سو مچ. عامر خاکوانی صاحب آپ نے وقت دیا. ایڈمنل صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.